بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو سنائیں گے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور خاتونان جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات کا واقعہ، جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جانے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ہی روئی جا رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی گھر میں تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ بنت محمد چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ خواب سنا کر بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ ہم تمہاری اس جدائی کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا تھا، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں تو حضرت علی ان سے پوچھنے لگے کہ اچھا، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کا دن تمہارا آخری دن ہے، پھر بھی تم یہ کام کر رہی ہو۔ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ اتنا کہہ کر بی بی فاطمہ یہ کہتے ہوئے مزید رونے لگی کہ میرے بعد میرے بچوں کو آٹا پیس کر روٹی بنا کر کون کھلائے گا؟ اور ان کی یہ بات سن کر حضرت علی بھی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور پھر حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں ہی گھر میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے ناظرین، وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے
اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، کون سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ اور اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رو رہے تھے اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی تھی، اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ پھر جب انہوں نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں کہ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت نے کوئی بھی کوتاہی کی ہو یا آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ پھر بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور ناظرین گرامی، بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے اور مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اس لیے جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے تو آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رونے لگتی ہیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگتے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہوں۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا کیونکہ میرے ابو جان نے مجھے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے بی بی فاطمہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔
بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن اور حسین کاندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ چاروں حضرات روتے ہوئے حضرت فاطمہ کے جنازے کو قبر تک لاتے ہیں اور پھر جنازے کو قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگتے ہیں اور ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہگار ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ انہیں دفنانے کے بعد حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔